اور اس کا فونٹ بتایا گیا 28 ہونا چاہیے فونٹ سائز، اور بولڈ میں ہوگا. جو بھی عنوان آپ لکھ دیں گے یہ عنوان اس جگہ پہ ہوئے گا. اور نیچے آپ نے لکھنا ہے خاکہ برائے تحقیقی مقالہ ایم فل اسلامک اسٹڈی. اور یہاں پہ جہاں نیچے یہ ہے یونیورسٹی کو لکھا ہوا ہے، یہاں یونیورسٹی کا لوگو آئے گا. اس کے بعد آئے گا تعارف مقالہ نگار. یہ لفظ تعارف ہٹا دیں. اچھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی، نیچے لکھا ہوا ہے نام، نام کا لفظ ہٹا دینا ہے دونوں طرف سے. آپ نے اپنا یہاں پہ نام لکھ دینا ہے، نیچے رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، نیچے آپ نے کلاس لکھنی ہے ایم فل. سامنے آپ کے مشرف یا نگران مقالہ ان کا جو عہدہ ہوگا، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر یا جو بھی ہیں. پھر نیچے آپ نے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، اور کوئی اگر ادارہ موجود ہے اپنی مائی یونیورسٹی ہے اگر اپنی یونیورسٹی ہے تو، اور اگر 22 سے نگران ہے تو جو بھی ان کی یونیورسٹی ہے اس کا نام لکھیں گے. اور اس کے بعد جو نیچے آپ دیکھ رہے السلام ہیں علیکم سر. انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ شریعہ، اور نیچے آپ لکھنا ہے مائی یونیورسٹی اسلام آباد. اور اس کے نیچے جو آپ نے لکھنا ہے سیشن. آپ اگلے صفحے پہ آ جائیں تو اگلا جو صفحہ ہے اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیں. یہ جب آپ مقالہ اپنا مکمل کر لیتے ہیں تو اس وقت یہ آپ کے مشرف نے آپ کو ایک پیپر دینا ہوتا ہے، وہ یہاں پہ لگتا ہے. اس کے بعد حاضری ہے کہ آپ نے مقالہ میں کیا کیا کام کرنا ہے. A4 سائز ہونا چاہیے، 75 گرام کا کاغذ کم از کم ہوتا ہے. بالکل فائنل جو آپ پیپر جمع کرواتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. مقالہ میں آپ نے اندر کیا کرنا ہے، باہر کیسے، سارا کچھ جہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس میں کیا کیا چیز لگتی ہے، ایک صفحہ عنوان ہوتا ہے باہر کا، صفحہ عنوان داخلی انٹر کور، پائن ہوتا ہے بیک سائڈ پہ نام لکھا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک پورا صفحہ ہوتا ہے، تصدیق نامہ ہوتا ہے، پلیجرزم کا فارم ہوتا ہے کہ کہیں اس میں سرقہ اور چوری تو نہیں ہے، وہ بھی آپ نے اپنے یونیورسٹی سے لینا ہوتا ہے. عناوین کی ایک پوری فہرست ہوتی ہے وہ جو آپ نے دینی ہوتی ہے. اور انتصاب ہوتا ہے، اظہار تشکر ہوتا ہے، منظوری کا فارم، حلف نامہ اور ملخص مقالہ. یہاں سے آپ کا مقالہ شروع ہوتا ہے، ملخص مقالہ سے، ایبسٹریکٹ جس کو کہتے ہیں. اب یہ متن کے لوازمات میں کچھ چیزیں، انٹرنل ٹیکسٹ، ریکوائرڈ انفارمیشن، یہ آپ نے خود پڑھنا ہے، ذرا لمبا ہو جائے گا، میں نے پڑھنا شروع کیا. اردو کے لیے آپ نے جمیل نوری پڑھنا ہے، لکھنا ہے. اور عربک کے لیے آپ نے ٹریڈیشنل عربک یا کیلیبری باڈی یا عربک ٹائپ پیسٹنگ ٹائپ سیٹنگ یہ. اور انگلش کے لیے ٹائم نیو رومن. اور اردو عربی کے لیے جو آپ کا متن کا سائز ہوگا خط کا وہ 16 ہوگا، اور حوالے کے لیے 14 ہوگا. نارمل آرٹیکل میں 14 اور 12 ہوتا ہے، البتہ 2 کا فرق ہونا چاہیے. اب اندر کیا کیا چیز ہونی چاہیے، خاک، وجہ انتخاب، سابقہ کام کا جائزہ، بیان مسئلہ، اور بیان مسئلہ یا سوالات تحقیق دونوں کو ایک کر دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے. تحقیق کا مقصد، مقاصد تحقیق پہ آپ نے تعمیر کرنی ہے. اور اس سے میں سب سے اوپر کیا ہوگا، تعارف، انٹروڈکشن. مختصر اور محقق انداز میں آپ نے اپنے موضوع کا تعارف کروانا ہے. اور صرف ایک پیرا ہو یا 2 پیراگراف بس، پورا صفوں کے صفحے نہیں بھرنے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے نہیں شروع کرنا ہوتا، بہت ریلیٹڈ چیزیں آپ پہ لکھنی ہوتی ہیں. پھر اس موضوع کی سگنیفیکینس کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے، یہ بھی ایک پیراگراف. پھر موضوع کے وجہ کی انتخاب کیا ہے، ریشنل آف اسٹڈی، کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے لٹریچر ریویو، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس تحقیقی کام پر اس سے قبل، یا اس ٹاپک پر اس سے قبل کوئی تحقیقی کام ہوا ہے تو کس انداز کا ہوا ہے. تحقیقی کام آپ نے ہر کتاب نہیں اٹھا دینی. مثلا اگر تفسیری اگر کام ہو تو آپ کہیں جی اس پہ بڑا تفصیل
کام موجود ہے. امام ابن جریر الطبری نے تفسیری کام شروع کیا تھا اور پھر آپ لکھنا شروع کر دیں 100 تفسیریں. ایسا نہیں ہے. پچھلے 5 سال کی جو جدید ریسرچ ہے, کوئی آرٹیکل ہے یا کوئی تھیسس ہے یا کوئی ریسرچ بیسڈ کتاب ہے, آپ نے وہ ذکر کرنی ہے اس میں لٹریچر ریویو میں. پھر آپ بتانا اپنا کام ہو چکا ہے تو میرا کیا کام ہے, اپنا خلا آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد آپ نے سوالات تحقیق بیان کرنے ہیں. یہ بنیادی علمی سوالات ہوں گے آپ نے جن کے جوابات اپنے تھیسس میں تلاش کرنے ہوں گے. بڑی دانائی اور عقل مندی سے یہ سوال بنانے ہوتے ہیں, اور پہلا چیپٹر پہلے سوال کا جواب ہوتا ہے, دوسرا چیپٹر دوسرے سوال کا جواب ہوتا ہے, تیسرا چیپٹر تیسرے سوال کا جواب ہوتا ہے. آپ کا مقالہ آپس میں مربوط ہونا چاہیے, اور ان سوالات کی ترتیب ایسی ہو جن کی ابواب بندی میں پیروی بھی کی جا سکے, جیسے میں نے ابھی گزارش کی ہے. پھر آپ کے مقاصد تحقیق ہونے چاہیے کہ آپ کی یہ جو تحقیق ہے اس کا ہدف کیا ہے, آپ کیا لانا چاہیں گے. مثلا آپ کی یونیورسٹی میں آنے کا ہدف کیا ہے کہ تاکہ آپ ایک ایم فل کی ڈگری حاصل کر لیں. ایک ہدف یہ ہے کہ آپ اچھا علم حاصل کر رہے ہیں. ایک ہدف یہ ہے کہ آپ تحقیق کے اصول سیکھ لیں. تو اسی طرح ہر کام کی کوئی نہ کوئی مقاصد اور تحدید اہداف ہوتے ہیں. پھر حد بندی ہونی ہے. حد بندی کیا ہوتی ہے؟ تحدید, کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو کرنی میں نے کہاں سے؟ اسلام آباد سے. یہ ایک تحدید ہو گئی. اسلام آباد میں کہاں سے کرنی ہے؟ مزید لمیٹیشن میں آ جائیں تو میں نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کرنی ہے, قائد اعظم سے کرنی ہے, یا مائی یونیورسٹی سے کرنی ہے. میتھڈولوجی کیا ہوگا؟ جیسے آپ کی کلاس کا میتھڈولوجی کیا ہے کہ وی کم 2 days in a week on campus and we learn online 2 days in a week. 2 دن ہم آن لائن ہوں گے, 2 دن ہم آن کیمپس آئیں گے. یہ آپ کا منہج ہے تدریس کا. تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں, تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ آپ کی تحقیق کیسی ہوگی, اس کا مزاج کیا ہوگا. کیا تجزیہ کریں گے, تقابل کریں گے, یا صرف ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہوگی آپ کی؟ کون کون سے اصول ہیں جن کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے. ایسے ہی ابواب بندی پھر آپ نے بتانی ہوتی ہے. مجوزہ ابواب بندی, یعنی اس کو کہتے ہیں خطۃ البحث. یہاں پہ آپ نے وہ بتا دینے کہ کون کون سے ابواب ہو سکتے ہیں آپ کے. باب اول ہوگا, مثلا آپ لکھیں گے اس میں ایک مقدمہ ہوگا, اور مقدمے میں یہ تعارفی سارے موضوع ہوں گے. ہم پہنچے تھے مجوزہ ابواب بندی پر. اس کو کہتے ہیں ٹینٹیٹو چیپٹرائزیشن, مجوزہ ابواب بندی. کیا آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ہے. تمہید ہے, اور تمہید کے اندر کیا ہے, کتنے ابواب ہیں, کتنی فصول ہیں, ہر فصل میں کتنے مطالب ہیں. کوئی خاص تعداد نہیں متعین ہوتی. البتہ ایم فل کا جو تھیسس ہوتا ہے اس میں ابواب کے بجائے اگر آپ فصول پہ آئیں, اور 3 سے 4 فصلیں بہت ہوتی ہیں, 4 فصلیں ہو جائیں, اور اگر کوئی ابواب رکھنا چاہتا ہے تو 2-3 ابواب لکھتے ہیں, تب بھی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد تب ابواب میں فصلیں جو ہیں تقریباً برابر ہونی چاہیے. مثلا پہلے باب میں 4 فصلیں ہیں تو دوسرے میں بھی 4 ہونی چاہیے. اگر 5 بھی ہو جائیں تو حرج نہیں ہے, لیکن یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریسرچ کا حسن ہے وہ اس میں برقرار رہتا ہے. اس کے بعد آپ کا میتھڈالوجی جو بہت خاص ہے, مصادر اور مراجع آپ نے ذکر کرنے ہیں. مصادر اور مراجع کے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فہرست مصنفین کے معروف ناموں کی الف بائی ترتیب کے ساتھ ہوگی. باقی فونٹ وہی ہوگا جو پہلے بیان کیا تھا. اور جو آپ کا طریقہ کار ہوگا وہ شکاگو مینول آف سٹائل ہوگا. کتاب, مجلہ, اخبار وغیرہ کا نام بولڈ کیا جاتا ہے اور اس کو ایٹیلک کر کے لکھا جاتا ہے. کتاب کا نام, پھر مصنف کا مکمل نام, جائے طبعات, ناشر اور سارے طبعات, یہ مست ہیں. عربی ناموں کے شروع میں جب آپ اردو میں لکھ رہے ہوتے ہیں الف لام نہیں آتا. البخاری کے بجائے بخاری آئے گا, القشیری کے بجائے قشیری آئے گا. البتہ اگر بعد میں آئے جیسے مسلم بن حجاج القشیری تو کوئی حرج نہیں. انگریزی کی کتب کو آپ نے علیحدہ سے درج کرنا ہوتا ہے بیبلیوگرافی میں. اب حوالہ جات کا ذرا طریقہ کار سن لے, اور آپ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے
حوالہ جات ہر ایک کے فٹ نوٹ پہ ہونے چاہیے، نہ تو اینڈ نوٹ پہ ہوں اور نہ ہی درمیان میں ہوں۔ ہر صفحہ کی حوالہ جات اسی صفحہ کے آخر میں لگائیں گے اور لگاتار لگیں گے، 1 2 3 4 5، ہر صفحے کے علیحدہ حوالے نہیں ہوں گے۔ قرآنی آیت کا حوالہ دینا ہے تو اس کے لیے القرآن، اس پر ڈبل ڈاٹ 2/1 2 3 اور آخر میں فل سٹاپ۔ آیت کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے قرآن سے استفادہ کیا گیا ہو یا جس ترجمے سے، حاشیے میں اس کا بھی ذکر کر دیں، اور ایک مرتبہ ذکر کر دیں کہ اس آرٹیکل میں یا اس تھیسس میں ترجمے کے لیے میں فلاں مفسر کا ترجمہ استعمال کروں گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا مثلا پہلی بار حوالہ جمال القرآن اور مترجم کا نام ہے، آگے ساتھ آپ نے جمال القرآن پر کوما دیں گے، مترجم، اور مترجم کا ڈبل ڈاٹ آنا چاہیے، یہاں مس ہے، ڈبل ڈاٹ پیر محمد کرم شاہ الازہری، اور اس کے بعد آپ نے بریکٹ لگا دینی ہے۔ اب کتاب کی معلومات، لاہور ڈبل ڈاٹ مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز، اور اس کے بعد کوما، اور ساتھ ہی آپ نے تاریخ دے دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حدیث کا حوالہ کیسے دینا ہے؟ اگر حدیث کی کتاب ہے، حوالہ دیں گے محمد بن اسماعیل بخاری، کوما الجامع الصحیح، کوما کتاب العلم باب افشاء السلام من الاسلام۔ اس کے بعد بریکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اب کتاب کی معلومات، کتاب کہاں سے شائع ہوئی؟ ریاض سے۔ کس مکتبے نے شائع کی؟ دارالسلام نے۔ کس سن میں شائع ہوئی؟ 1412 میں۔ تو یہ آپ نے اسی انداز سے ڈبل ڈاٹ کومے وغیرہ رکھیں گے، بریکٹ بند کر دیں گے۔ حدیث کا رقم کیا ہے؟ رقم رقم الحدیث نہیں لکھنا، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں آثار صحابہ بھی ہوتے ہیں اور تابعین کے اقوال بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے لکھ دیا اور حدیث نہ ہوئی تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ رقم صرف۔ اس کے بعد جلد کون سی ہے؟ جیم 2 اور سواد 1 2 3 فل سٹاپ۔ اور اسی کتاب کا دوبارہ حوالہ دینا پڑتا ہے آپ کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ بخاری، اب امام بخاری کا پورا نام لکھیں، بخاری الجامع الصحیح، یہ بولڈ ہو جائے گا۔ پھر کتاب جو بھی ہوگی، جو باب ہوگا، اور اگر سیم وہی حوالہ دوبارہ آ گیا تو پھر نفس المصدر لکھ دیں گے۔ اگر اسی حوالے کے نیچے حوالہ فوراً ہے تو آپ کیا لکھیں گے؟ نفس مصدر، اور عربی میں ہوگا تو المصدر السابق۔ نفس مصدر لکھنے کے بعد اگر کتاب باب وہی کچھ ہے تو اس کو آپ نے رہنے دینا ہے، اگر اس میں حدیث کا رقم چینج ہوا ہے تو رقم لکھ کے حدیث کا نمبر اور لکھ دینا، اور باقی وہی ساری معلومات آ جائے۔ عام کتاب کا حوالہ پہلی دفعہ قاضی ایاز مالکی، کوما الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اور بولڈ کر دینا اس کو، اس کے بعد کوما نہیں لگانا، بریکٹ، اس کے بعد بیروت ڈبل ڈاٹ مکتبہ دارالعلمیہ اور ڈیٹ، اور اس کے بعد صفحہ فل سٹاپ۔ اگر وہی حوالہ دوبارہ آ رہا ہو تو نفس مصدر لکھا جائے، اگر جلد یا صفحہ تبدیل ہو تو متعلقہ معلومات تبدیل کی جائیں گی، ایزن نہیں لکھا جائے گا۔ دوبارہ حوالے کے لیے صرف مصنف کا مشہور آخری نام اور کتاب کا مختصر نام لکھا جاتا ہے، مثلا السرخسی اور اصول۔ کتاب مدون ہوئی ہے یا مرتب کسی نے کی ہے، مرتب ہے، مصنف نہیں ہے، جیسے شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات کو ترتیب دی ہے خلیق احمد نظامی نے، تو آپ نے لکھ دیا خلیق احمد نظامی مرتب شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوب، اور شائع کہاں سے ہوئی ہے وہ آگے پوری ترتیب سے آپ نے حوالہ دے دینا۔ مجلے کا حوالہ کیسے دینا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات لوگ پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا محمد فیضان الرحمان جس نے آرٹیکل لکھا تھا، اور جو آرٹیکل تھا اس کا نام تھا احادیث نبویہ میں وارد حیوانات کا ترجمہ۔ ترجمہ نہیں ہوگا،
حیوانات کا تذکرہ، ایک ناقدانہ جائزہ. یہ آپ نے اس میں ڈبل کاما میں دونوں طرف آپ نے کاما میں اس کو کیا اسے کہتے ہیں انورٹڈ کاما میں بند کر دینا ہے. اس کے بعد کوما لگائیں گے ایک. اور فکر و نظر یہ مجلے کا نام ہے، اسلام آباد سے یہ شائع ہوتا ہے. اس کی جلد نمبر 51 ہے اور شمارہ نمبر 2 ہے. 2013 میں یہ شائع ہوا ہے. اس کا صفحہ نمبر 23-34 یہ فل سٹاپ کر دیا. ایسی انسائکلوپیڈیا کا حوالہ دینے کا انداز، ویب سائٹ کا حوالہ دینے کا انداز، میکڈونلڈز ہیپی میل ٹوائے سیفٹی فیکٹس. اور کس نے شائع کیا ہے؟ یہ کارپوریشن ہے ان کی. کب شائع ہوا ہے؟ جولائی 19 کو اور 2008. اور کون سی ویب سائٹ پڑا ہوا ہے؟ یہ WW میکڈونلڈ وغیرہ وغیرہ پہ پڑا ہوا ہے. تو اس طرح کا یہ آپ کا حوالہ آئے گا. ایسی آن لائن کو مقالہ پڑا ہوا ہے تو اس کا حوالہ دینے کا انداز. تو یہ آپ کے سامنے انگلش کی آگے پھر حوالہ جاتے ہیں وہ دینے کے انداز ہے. تو یہ آج کے لیے آپ کا بہت امپورٹنٹ سبق ہے.